کلاس ہے چھوٹی. چلو بیٹھ جاؤ پھر. بڑی ہو 2 منٹ رہتے ہیں سمارش کو کرانا شروع ہونے ہیں. کتنی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں جی؟ یہ گلاب جامن کس خوشی میں آئے ہیں؟ نکاح کی؟ اچھا. اور باقی کون ہے؟ آج تمہاری سینئر لڑکیاں ساری پیچھے بیٹھی ہیں. اچھا. ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹری کہاں تک پہنچی ہے؟ 4th ایئر میں ہو. 1 سال اور ہے. اچھا. چلو نائلہ نصیر تلاوت کرو. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. یہ ترجمان سمرین احمد. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. اچھا. حدیث ثانیہ ملک، یہ جو تلاوت کی ہے یہ کس صورت کی آیتیں ہیں؟ بتاؤ پیچھے سے کون ہے وہ چادر والی گرے اور پنک تمہارے سامنے جو بیٹھی ہے؟ یہ جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے. ہاں وہ آخر میں ڈاکٹر سے آگے سورہ جمعہ. اچھا چلو اچھا کہ تم نے بتا دیا.
میں نے پوچھا، میں نے دوسری سے سر. تو اس میں کیا چیز ہے، کیا بتایا گیا اس میں؟ چار کام بتائے ہوئے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا چار کام ہیں؟ وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ آیات پڑھیں گے پہلے، اور پھر وہ ان کو ذکی کریں گے، پھر وہ انہیں ذکی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا. ذکی کرنا کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا. ہاں جی، ان کو پھر وہ انہیں علم دیں گے کتاب کا، اور پھر حکمت. نشانات جو پڑھے ہیں ان کے نشانات دکھائیں گے، ہیں جی ٹھیک ہے. پھر ان کو پاک کریں گے، ٹھیک ہے. پھر ان کو کتاب سکھائیں گے. کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اس کے بعد پھر حکمت، اس کو پڑھنے کے بعد اس سے حکمت آئے گی. ہاں حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم. جس طرح پاکیزگی کی بڑھتی جائے گی، اس طرح تمہیں اللہ کتاب کی سمجھ بھی آتی جائے گی نا. اور اس کے بعد جو سمجھ آئے گی تو تمہاری عقل بھی بڑھے گی. اور آگے وآخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ دوسرے صدی کے جو مسیح موعود آئیں گے، ان کے جو دوسری صدی جو ایک پیریڈ کے بعد حضرت مسیح موعود آئیں گے، تو جو ان کے صحابہ ہیں وہ پہلے والے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس سے ملیں گے. اچھا، یہ بتاؤ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، سینئر ہو تم لوگ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے. تو پہلی دفعہ پوچھا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ پوچھنے پہ جواب دیا. تو کیا جواب دیا تھا؟ اینکوں والی تین نیلے دوپٹے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی ساتھ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کے کندھوں پہ، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ ان میں سے وہ ہوں گے، اور وہ حضرت مسیح موعود اور مسیح کے. کیا مطلب اس کا؟ حضرت سلمان فارسی، سارے عرب بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا ان میں سے ہوں گے. اس ان میں سے کیا مراد ہے؟ ان کی جیسے جو ہیریٹیج، مطلب کہ ان کے ڈسینڈنٹس میں سے. بتاؤ پیچھے جو بیٹھی ہے. حضور یہ کہ وہ عرب نہیں ہوں گے، عجم میں سے. عرب نہیں ہوں گے کیونکہ باقی سارے عرب تھے، وہ ایک اجمی تھے. ٹھیک ہے. ویسے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی لکھا ہے فارسی الاصل ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی ڈسینڈنٹس ہی ہوں، لیکن غیر عرب ہونا اصل چیز ہے. اور وہ اسی لیے جب ہم دلیل پیش کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ عربوں میں کیوں نہیں آیا مسیح موعود، ہیں ایک ہندوستان کے دور کے علاقے میں جسے کوئی جانتا نہیں، وہاں کیوں آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو مقام ہے نبوت، اور کہا یہ میرا کام ہے کسی کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا. دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نان عرب ہوگا، عرب نہیں ہوگا، غیر عرب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تم لوگوں کو تبلیغ تو کرتے ہو، دلیلیں بھی آتی ہیں، پر یہاں ذرا بیان کرو
تو تمہارے اندر اعتماد پیدا ہو جائے گا. اپنی لڑکیوں میں تو بتا دیتے ہی ہو, پبلک میں بتانا سیکھو. آج کل بڑے اعتراض ہوتے ہیں نا حضرت مسیح السلام پہ. بعض چینل, بعض ٹی وی آ رہے ہیں ایسے جو اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو کچھ مرتد لوگ جو خود ہی بگڑے ہوئے ہیں چھوڑ کے چلے, اپنے ذاتی وجہ سے چھوڑ کے احمدیت چھوڑ گئے, اس کے بعد احمدیت کی مخالفت شروع کر دی, حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. تو ان لوگوں کے جو سوال آج کل ذہنوں میں بھرتے ہیں نا نوجوان نسلوں کے, تو لڑکیوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے ساری باتیں. اور حدیث کیا ہے؟ اب یہ تلاوت جو رکھی تھی اس کے مطابق ہی مضمون حدیث رکھتی اگر تو زیادہ اچھا تھا. تلاوت وہاں سے شروع کر دی, صدقہ یہاں سے شروع کر دیا, اس کے بعد آگے پتہ نہیں کوئی اور مضمون آ گیا. چلو خیر, حدیث ثانیہ ملک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ وکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تحلیلۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. جی ترجمہ مدیہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کون ہو, کہاں ہو؟ اچھا ذرا اونچی بولو. حدیث کا ترجمہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا ہر حصہ نیکی اور صدقے میں شامل ہو سکتا ہے. ہر تسبیح صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, تکبیر کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے, اور چاش کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب نیکیوں کے برابر ہے. اچھا, اتفاق سے کل میں نے بھی تم لوگوں کو یہی کہا تھا کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. ہیں یہ بتاؤ کہ یہاں تو پڑھ لیتے تم لوگ پھر بھول جاتے ہو, بعض وقت لفظ آ جائیں تو ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی. تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو اس کو تو آگے مائکروفون 2 ہیں, ایک آگے رہنے دو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. کس طرح کرتے ہیں تسبیح؟ اللہ اکبر اور الحمدللہ. تسبیح سبحان اللہ سے. اور تحمید کیا چیز ہے؟ ترجمہ میں پڑھ دیا اس نے تو. تحمید الحمدللہ پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا سبحان اللہ ہو گیا. ایک آتا ہے ولی کا واقعہ, نام بھول رہا مجھے ان کا, بار انہوں نے سبحان اللہ اس رنگ میں کہا کہ ان کو آواز آئی خدا تعالیٰ کی کہ تو مجھے پاک بنا رہا ہے. سبحان اللہ نہیں, اللہ تو پاک ہے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا یہ سبحان اللہ میں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تو پاک ہے
وہ پاکیزگی میرے اندر بھی پیدا کر. لیکن آدمی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اللہ پاک ہے کافی ہو گیا. سبحان اللہ اس سوچ کے ساتھ کہا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کی جو پاکیزگی کے اثرات ہیں وہ ہم پہ بھی ظاہر ہوں. نظر آئے کہ ہم بھی خدا تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اس کی صفت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. اور جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. اور پھر الحمدللہ ہر بات پہ الحمدللہ تو کہہ دیتے ہیں. میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان کہہ دیتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان الحمدللہ کہہ کے اس کے بعد نہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نہ وہ روزہ رکھتے ہیں, نہ وہ کسی کا حق ادا کرتے ہیں, نہ جس طرح ہے نا یہاں کہ نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو, نہ ان سے کوئی نیکی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد جا کے تو باموڑ سے معصوموں کو, بچوں کو, عورتوں کو اڑا دیتے ہیں, یا خود اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اڑانے کے لیے. سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا یہی کام رہ گیا کہ سوئسائڈ بامبنگ کر لو. پھر تحلیل کیا ہوتی ہے؟ کلو تحلیلتن. تحلیل کا لفظ بولا جاتا ہے, کبھی بولا جائے, خاص طور پہ حج پہ لوگ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, ان کے لیے تسبیح تحمید تحلیل کا لفظ بڑا بولا جاتا ہے. تحلیل کیا ہوتی ہے؟ پڑھا ہے اس نے ترجمے میں, لا الہ الا اللہ کہنا. اس کا ایک مختصر لفظ سے ٹرم ترجمے میں استعمال ہوتی ہے تحلیل, لا الہ الا اللہ. مطلب تو آتا ہے نا تمہیں؟ اچھا. اور تکبیر کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر اونچی سے کہا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر. تو پتہ ہے جب جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا اور زخم آئے تھے, ذرا گر پڑے تھے, ان صحابہ کی لاشوں کے اوپر ہی جن پہ جو آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے تھے, پھر آپ کے اوپر دوسرے صحابہ بھی زخمی ہوتے ہوئے گر گئے. تو مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. خیر اس کے بعد جب صحابہ پھر اکٹھے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان نے غالباً یہاں کہا تھا, حبل کا نعرہ لگایا تھا. تو اور پہلے کہا کہ تم میں عمر ہے, ابو بکر ہے, پھر آن صلی اللہ کا نام لیا, یا پہلے آن صلی اللہ کا نام لیا, پھر ابو بکر کا, پھر عمر کا, پھر حبل کا نعرہ لگایا اس نے. تو ہر نعرے پہ پہلے جو باتیں تھیں آن صلی اللہ کا نہیں جواب دینا. جب حبل کا نعرہ لگایا تو آن صلی اللہ کا آپ جواب دو. کیا جواب دیں؟ اللہ اکبر کا پھر نعرہ لگایا تھا, اللہ اعلیٰ اجل و اکبر. تو اللہ اکبر کہنا چاہیے, ذرا اونچی سے کہنا چاہیے. اچھا, پھر نیکی کا حکم دینا تو پتہ ہی ہے تمہیں, نہیں انل امر بالمعروف. کیا ہوتا ہے امر بالمعروف؟ نیک کام کرنا. نیکی کا حکم دینا, امر ہوتا ہے حکم دینا, معروف نیک کام. بعض لوگ جن کے دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں نا, وہ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں جب کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کریں گے, اور معروف کی ڈیفینیشن وہ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں کہ معروف کیا چیز ہے. اب معروف فیصلہ وہ ہوتا ہے جو حکمت اور دانائی کا جو بھی فیصلہ کیا جائے اور جو شریعت کے مطابق ہو, وہ معروف فیصلہ ہے.
ٹھیک ہے نا, خود ہی اس کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. جو معروف فیصلہ ہم کہیں گے وہ معروف ہے, اور جس کو ہم سمجھیں معروف ہے. اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کو, وہاں حکم ہے کہ معروف فیصلے کی پابندی کریں گے خلیفہ وقت کی, کیونکہ یہ فیصلہ معروف نہیں ہے اس لیے ہم پابندی نہیں کرتے. حالانکہ معروف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہر فیصلہ, نیک کا فیصلہ, نیک کام, نیک بات, ٹھیک ہے نا. اب اگر خلیفہ وقت نے نیکی کی باتیں نہیں کرنی تو پھر وہ خلافت ہی نہیں رہتی. اس لیے ہمیشہ یہ بھی یاد رکھو کہ معروف کی بحث میں آج کل بعض نوجوان الجھ جاتے ہیں. اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف تو ہو گیا, نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے بتاؤ, مائکرو فون لے کے بتاؤ. برائی سے روکنا. نکاح کس کا ہوا ہے؟ گلاب جامن کون لے کے آیا ہے؟ وہ اچھا پیچھے ہے. اچھا چلو خیر, پہلی کلاس تھی, میں نے کہا تھا تمہاری اچھی طرح کلاس لے لوں. شازیہ گنائی نظم. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے, کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے, نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں, فکر کر دیکھا بھلا کیوں کرنا ہو یکتا, کلام پاک رحماں ہے. بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں, نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بستان ہے. کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز, اگر لولو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو, وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لا علمی, سخن میں اس کی ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. ہاں جی, سمجھ آ گئی تم لوگوں کو نظم کی, یا کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی؟ کچھ پوچھنا ہے؟ جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ پوچھے اس نظم میں سے. اس کا مطلب تمہیں سب سمجھ آ گئی. ہیں تو اگر سمجھ آ گئی تو یہ بتاؤ کہ کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے سے کیا مراد ہے تم محمد صاحب کی بیٹی؟ کہ باقی سب لوگوں کا چاند
وہ اوپر والا چاند ہے, آسمان والا, لیکن ہم مسلمانوں کا چاند قرآن ہے, یعنی اس کی اہمیت بیان. تم نے کیا پوچھنا ہے, کچھ بتانا ہے؟ اچھا, اس ساری چیز کا مطلب بھی تم لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو قرآن کریم ہے اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہر مسلمان کی جان ہے. اور جان جو ہوتی ہے صرف زبانی کہنے پہ جان نہیں ہوتی, بہت پیاری عزیز چیز کو جان کہتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب, پھر جو جان بنایا ہے تو اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے, اس کو پڑھنا بھی چاہیے, اس کو سمجھنا بھی چاہیے, اس کی باتیں جو ہیں تو زبانی میری جان کہہ دو نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انسان عام زندگی میں بھی کہتا ہے نا کسی کو, ماں بچے کو کہتی ہے میری جان, تو اس کے لیے پھر ہر قربانی کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کو اگر اس کا حسن اور خوبصورتی جو ہے, انسان کی جان اسی وقت بن سکتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے, اور اس پر عمل اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگ ترجمہ نہ سیکھو, اس کی تفسیر نہ سیکھو. بعض باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہی ہے نا وہ جو ہے ایک پادری کینیڈا کا جس کا میں نے درس میں بھی ذکر کیا تھا, وہ قرآن شریف میں سے نقص نکالتا رہتا ہے. ہماری ریسرچ ٹیم کی یہاں ہے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی بائبل ریسرچ والی, کوئی نہیں؟ تم ہو, تم نے اس کا کیا نام ہے اس کا پادری کا جو اعتراض کرتا ہے قرآن کریم پہ؟ رچرڈ ڈاکنز, یس. تو وہ اس کو حسن نظر آ ہی نہیں سکتا قرآن کریم کا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ صرف جو پاک لوگ ہوئے انہیں کو قرآن شریف سمجھ آ سکتا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ, جو ظالم لوگ ہیں ان کو تو قرآن کریم نقصان اور خسارے میں بڑھاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح مسلمان ہے اسی کو قرآن کریم کی سمجھ آ سکتی, اور اتنے بڑے دنیا میں اتنے مسلمان ہیں, یہ جو آیت پہلے تلاوت ہوئی ہیں آیتیں ان کی سمجھ نہیں ہے ان کو آئی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنی جان نہیں بنایا. اگر بناتے تو سمجھ آ جاتی اور مسیح موعود کو مان لیتے. پھر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے قرآن کریم کی. بہت میں نے غور کیا, بہت دیکھا, ساری ایک جگہ اور فرمایا میں سب جہاں چھان چکے, ساری کتابیں دیکھی, کتابیں بھی پڑھی بہت ساری, ہر جگہ غور بھی کیا, جا کے دیکھا بھی, دنیا دیکھی, لیکن مجھے قرآن کریم جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور اس کی انفرادیت کیوں ہے, اس کی یہ یونیکنیس جو ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ, اور یہاں عبادت لکھا ہوا, عبادت ہے میرا خیال ہے. اس کی جو ہر لفظ ہے نا اس سے ایک ایسی خوبصورتی اور ایسی ٹھنڈک نکلتی ہے, یا ایسا نظارہ نظر آتا ہے جیسا بہار میں نظارے نہیں پیدا ہوتے, ہمیشہ رہنے والی بہار ہوتی ہے, خوبصورت بہاروں میں جاؤ نا ذرا, اسپرنگ میں جب یہاں کسی پارک میں جاؤ تو بڑے اچھے پھول کھلے ہوتے ہیں. پھر کیونکہ اس کی جو خوبی ہے کسی بھی باغ چمن میں, کسی باغ پارک میں, کسی بستان میں نہیں ہے.
اور اماں کے جو موتی ہیں یا بدخشاں کے جو لال ہیں, ہیرے ہیں اور قیمتی پتھر ہیں, کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیسی خوبصورت تصویریں پیش کی ہوئی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں, ان سے انسان کی باتیں کس طرح برابر ہو سکتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں ایک قدرت نظر آتی ہے, ایک جلوہ نظر آتا ہے, ایک روشنی نظر آتی ہے, خوبصورتی نظر آتی ہے. اور یہاں انسانوں کی جو باتیں ہیں اس میں تو سوائے جھگڑے, فساد, بیہودگی, لغویات کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے جو ہے ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علم, اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا تھا نا کہ تم نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا, انکار کر دیا, ہمیں تو کچھ نہیں پتہ. تو آدم کو پھر کہا تھا بتاؤ, پھر اس کو فرشتوں نے کہا تھا ہمیں تو جتنا تم نے سکھایا ہوا اتنا ہی پتہ ہے. تو یہاں یہ وہ مثال دی ہوئی ہے کہ فرشتے جنہوں نے جہاں انکار کر دیا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ, ہمیں تو اتنا ہی آتا ہے جتنا اے اللہ تو نے ہمیں علم دیا ہے. تو وہ جو جہاں فرشتوں نے انکار کر دیا وہاں انسان کو کس طرح طاقت ہے کہ اس کی برابری کا کہیں اظہار کر سکے, یا اس کے جو قرآن کریم کی جو باتیں ہیں یا خدا تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کلیم کر سکے کہ میں بھی کیسی باتیں کر سکتا ہوں. تو یہ ہے مذہب کا مطلب. سمجھ آیا؟ پہلی دفعہ آیا, پہلے بھی آتا تھا, زیادہ آ گیا. چلو شکر ہے. چلو اگلی کون ہے؟ طوبہ خورشید شہزاد. کہاں ہے؟ السلام علیکم حضور. جی سی کا کس نے امتحان دیا تھا اس دفعہ؟ کتنی لڑکیوں نے ہیں؟ تم نے دیا تھا؟ کتنے گریڈ آئے ہیں؟ صرف ایک آیا. اور بی کتنے آئے؟ چلو. اور کس کے گریڈ آئے ہیں؟ تمہارے کتنے آئے ہیں؟ اور اس کے ہیں 5 A stars, 1 A star, 5 A's. اور تم نہیں, میں بتانے سے بعد میں پوچھوں گا نا, تمہارا تو مجھے پتہ ہے. اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ تم نے؟ آج اب جس کے 8 A stars آئے ہیں وہ کون ہے؟ اس کے 8 A stars آئے ہیں, 9 A stars, 9 A stars اور 3 A's. 4 B's. تم نے 14 فوراً لے لیے تھے. اچھا, تو 9 A stars اور 1 A ہے. ویسے تو اس نے 4 B's لیے ہیں. اگلا ٹارگٹ تم یہ رکھو جنہوں نے کرنا ہے اب کہ ان کے بقایا اے ہونے چاہیے, B's نہیں ہونے چاہیے. اس کا ریکارڈ توڑنا ہے. ابھی تک تو اسی کا ریکارڈ ہے وقفے 9 میں, 9 A stars اور 1 A کا. ہیں اچھا جی. طوبہ صاحبہ. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایۂ ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے. میں نے قرآن کے لفظ پہ غور کیا, تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے. وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے, اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی.
جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایا کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے تأسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ ملفوظات جلد اول۔ سمجھ آئی؟ پھر یہی بات وہی خلاصہ تھا، قرآن کریم پڑھا کرو اور سمجھا کرو، صرف سائنٹیفک امریکہ پڑھ کے اسی پر ریلائی نہ کیا کرو، بلکہ اس میں سے جو دلیل دیکھو سائنس کی، اس کو قرآن کریم کے اوپر تلاش کرو۔ ہاں، ریسرچ سیل تمہارا بھی تو ایک ریسرچ سیل ہے نا جی۔ یہ تعارف کو تم نے کیا تعارف کروانا ہے؟ سرائے مدرس کی تصویریں بھی لائی ہوئی ہو؟ جی تصویریں ہیں، وہ تصویریں مسوم کے بعد دکھائیں گے، پہلے اس وقت پڑھیں گی۔ کون پڑھے گی؟ اس کا کیا خاص تعارف کروانا ہے اس کا؟ ان کو کیا ادھر پاکستان والوں نے بنایا، ان کو کیا انٹرسٹ اس سے؟ ہاں ہاں تعارف سرائے مسرور۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے لجنہ مائلہ پاکستان کو احمدی خواتین کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس جس کا نام سرائے مسرور ہے تعمیر کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ یہ گیسٹ ہاؤس اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں پہلے مہمان خانہ مستورات ہوتا تھا جو لجنہ بیرکس کے نام سے مشہور تھا۔ مستورات کے اس رہائش گاہ کی بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے 1976 میں رکھی گئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے 21 جنوری 1976 کو خطبہ جمعہ میں جماعت کو جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے نئی جگہ بنانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے لجنہ مرکزیہ نے مہمان خانہ کی تعمیر کے لیے چندہ کی تحریک کی اور احمدی خواتین نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے چندہ جمع کیا، جس سے لجنہ بیرکس کی تعمیر ہوئی۔ یہ مہمان خانہ کافی سال لجنہ کے لیے بہت فائدہ مند رہا۔ اس میں جلسہ سالانہ کے موقع پر سینکڑوں مہمان ٹھہرتے تھے۔ اس کے علاوہ لجنہ مائلہ پاکستان کے اجتماعات، تربیتی کلاسز، سالانہ ٹورنامنٹ اور باقی تقریبات میں پاکستان بھر سے شرکت کے لیے آنے والی عورتیں اور بچیاں ٹھہرا کرتی تھیں، لیکن اب یہ تعداد کے لحاظ سے لجنہ کے لیے ناکافی ہو گئی تھی اور رہائش گاہ کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اس لیے اس جگہ نئی عمارت بنانے کا ارادہ کیا گیا اور 13 نومبر 2005 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کی تعمیر کا کام جنوری 2007 میں شروع ہوا۔ اس کی تعمیر کے دوران سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت اور رہنمائی حاصل رہی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ ایسی عمارت تعمیر ہو جس میں جلسہ سالانہ کے موقع پر 10,000 مہمان عورتیں ٹھہر سکیں۔ 7 سالہ جوبلی کے حوالے سے لجنہ مائلہ پاکستان نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ اس کا نام سرائے مسرور رکھنے کی اجازت عطا فرمائیں، جسے حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے شفقت کے ساتھ منظور فرمایا۔ السلام علیکم حضور۔ اس گیسٹ ہاؤس کی عمارت کی 5 منزلیں ہیں۔ اس کی تعمیر جدید طرز پر کی گئی ہے۔
इसके बनने से हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इल्हाम वस्से या मकाना का एक दफ़ा फिर पूरी शान से वस्से यानी वस्से मकाना का वस्से मकाना का एक दफ़ा फिर पूरी शान से पूरा होता देखा गया। 5 मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत में 35 डॉर्मेट्रीज़ हैं। हर कमरे में 16 बिस्तर हैं। इस वक्त इन कमरों में 400 बिस्तर हैं। रिहायशी कमरों में 560 बच्चियाँ ठहर सकती हैं, लेकिन तमाम इमारत में जलसा सालाना के दिनों की रिहाइश की तरह से ज़मीन पर बिस्तर बिछा दिए जाएं तो तकरीबन 1600 ख़वातीन ठहर सकती हैं। इसके अलावा इस इमारत में एक बड़ा डाइनिंग हॉल है, एक जनरल हॉल है जिसमें बच्चियों की तालीम के लिए मल्टी मीडिया का इंतज़ाम किया गया है। बेसमेंट में एक बड़ा किचन है और 3 मंजिलों पर किचन नेट्स भी हैं। 3 बड़े लाउंज हैं। नमाज के लिए हर मंजिल पर जगह बनाई गई है। कुछ कमरे दफातर के लिए भी बनाए गए हैं और इमारत में लिफ्टें भी लगाई गई हैं। एक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज का इंतज़ाम भी है। बेसमेंट के दोनों हॉल और दफातर को एयर कंडीशन किया गया है। बच्चियों के इंतज़ाम के लिए 570 लॉकर्स का भी बंदोबस्त किया गया है। तमीर मुकम्मल होने पर सैयदना हज़ूर अनवर अय्युदताला बिन असल अज़ीज़ की इजाज़त से इसका इफ्तिताह 6 जून 2009 को किया गया। अल्लाह ताला इस इमारत को जमात अहमदिया और लजना माला के लिए हर लिहाज से मुबारक करे, आमीन। अच्छा, इसमें हाँ हॉल के जो नीचे बिस्तर वगैरह बिछाएं तो शायद तादाद ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 10,000 करना है तो फिर इनको एक और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ऐसी। ये जो है ना, इन्होंने 76 में खलीफतुल मसीह सालिस ने कहा था, 74 में तो पता है अहमदियों के ख़िलाफ़ वहाँ कानून असेंबली ने पास किया था, हैं? और ये उसके अल्फाज दे, फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अहमदीज़ आर नॉट मुस्लिम्स। तो उसके बाद से हमें नॉन मुस्लिम जो कहते हैं अल्फाज अजीब तरह के हैं। तो खैर उसके बाद पहले उससे हमारे टीआई कॉलेज था, नुसरत स्कूल था, जामिया नुसरत कॉलेज था लड़कियों का, उसमें मेहमान ठहरा करते थे जलसे के। 1 साल तो शायद इजाज़त दे दी थी, उनको नेशनलाइज कर लिए 74 में। उसके बाद इन्होंने हुकूमत ने स्कूल कॉलेज, और फिर तंग करने के लिए जलसे में मेहमानों को ठहरने की भी इजाज़त नहीं देते थे। उस पर खलीफा सालिस ने कहा था कि हर बड़ी बड़ी जमातें भी अपने गेस्ट हाउस बनाएं और लजना और ज़ैली तंजीमें बनाएं। तब ये बना था उस बैरस की शक्ल में। और लेकिन बहरहाल 1982 तक तो 82 तक वहाँ जलसे होते रहे। उसके बाद फिर तो जलसे वहाँ से निकलना ही पड़ा, हिजरत हुई। लेकिन ये है कि अल्लाह के फज़ल से उसके बाद इमारतें काफ़ी बनी रवा में। अब जब भी इंशाल्लाह जलसा कभी होगा तो मेरा ख़्याल है जो इमारतें बन गई हैं वो भी थोड़ी पड़ जाएंगी। तो इसकी बैकग्राउंड थी क्यों बनाने का कहा था। तो अच्छा, Archer Saab's daughter, हजूर तस्वीरें do you understand something? अच्छा but she is not translating for you? I do ask her. I ask her. Sometimes, eh? Whenever you feel there is any important thing to be asked, you know. तो ये कौन खड़ा है माशाल्लाह, लजना का नुमाइंदा है? हजूर वहाँ पर जो केयर टेकर्स थे उनसे पिक्चर ली थी, क्योंकि हमारे पास पिक्चर्स नहीं थी। तो ये उनका बेटा है जो वहाँ पर केयर टेकर हैं, अली अकबर साहब उनका बेटा। इसका जब इफ्तिताह हुआ बड़ी अच्छी तस्वीरें वहाँ से आई थी। हाँ जी, वो भी हैं, वो भी हैं। ये पुरानी बैरक्स हैं? जी। अच्छा अच्छा, पहले ये हाल था बैरक का। अच्छा, वेरी नाइस है। आगे ये नया गेस्ट हाउस है जी। इफ्तिताह का अच्छा बड़ा बनाया है। इस तरह की एक और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी इनको। ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट से है जो आगे से अच्छा। एंट्रेंस। ये रिसेप्शन है। आगे
یہ اندر رومز جو ہیں ان کی وہاں پر اس طرح سے بیٹھ ہیں. اچھا. یہ ویٹنگ روم ایسے بیٹھنے کے لیے وہاں پر باہر. اچھا. یہ کچن ہے, مین کچن جو ہے. جی. اچھا. یہ بھی اسی طرح ویٹنگ روم ہے باہر بیٹھنے کے لیے. ہال ہے. ہاں جی. آگے یہ نیچے بیسمنٹ کا ہال ہے. ہاں ہال ہے جی, آڈیٹوریم بنا لو یا کیا جو رکھ لو. ہاں. اور یہ کیا وضو کرنے کی جگہ ہے؟ ہاں جی, یہ وضو کرنے کے لیے وہاں پر. کون گیا تھا وہاں لینے کے لیے؟ تم گئی تھی؟ ہاں جی, میں پاکستان گئی تھی لیکن میں وہاں نہیں گئی, میں ربوہ لیکن گئی تھی. اچھا, ربوہ میں کیا دیکھا؟ حضور ہم زیادہ ٹائم رک نہیں سکے وہاں پر, لیکن ہم زیادہ ٹائم رک نہیں سکے وہاں پر, اس لیے ہم صرف بھیجتی مقبرہ گئے تھے. اچھا, کیا وجہ تھی؟ کسی نے منع کر دیا تھا رکنے سے؟ نہیں, ٹائم زیادہ نہیں تھا میرا اسٹے کا. کتنے دیر وہاں رہی پاکستان؟ 3 weeks میرا خیال ہے. 3 weeks میں سے ربوہ کے لیے 2 گھنٹے بھی ٹائم نہیں نکلا. اچھا چلو, بہت قیمتی ٹائم لے گئی تھی تم لگتا ہے. کہاں ٹھہری رہے 2-3 weeks؟ لاہور میں. لاہور میں جہاں بم پھٹتے وہاں ٹھہرے رہے. شکر کرو بچ کے آ گئے ہو. جی نظم کون سی؟ ثالیہ صاحبہ. السلام علیکم حضور. السلام. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ, اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ. گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ, اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ. جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ, جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ. بادشاہی کی تمنا نہ کرو ہرگز تم, کوچائے یار یگانا کے گدا ہو جاؤ. قطب کا کام دو تم ظلمت و تاریکی میں, بھولے بھٹکوں کے لیے راہ نما ہو جاؤ. دم عیسیٰ سے بھی بڑھ کر ہو دعاؤں میں اثر, ید بیضاں بنو موسیٰ کا عصا ہو جاؤ. مورد فضل و کرم وارث ایمان و
خدا عاشق احمد و محبوب خدا ہو جاؤں، مورد فضل و کرم وارث ایمان و ہدا عاشق احمد و محبوب خدا ہو جاؤ، عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ۔ یہ نظم ایسی ہے کہ اس کا تم لوگوں کو مطلب ہی آنا چاہیے، لیکن اب وقت کوئی نہیں ہے سمجھانے کا، اس لیے کون ہے جو اس کو ایکسپلین کر کے لکھ کے لائے اگلی کلاس میں پیش کرے، اور انگلش میں لکھ کے لائے؟ ہاں تم اور تم تینوں بیٹھ کے نا کرو، طوبہ اور یہ کیا نام ہے، آصفہ، عاطفہ، اور یہ عباسی، ہاں رخشندہ، تم تینوں بیٹھو رابطہ کر کے نا آپس میں، پھر لکھ کے دیکھو کس کے دل میں کیا خیال آتا ہے، جو شعر پڑھے ہیں اس میں، ہاں ایک اردو میں لکھے میں بھی اور انگلش میں بھی، اس کو پورا ایکسپلین کرنا ہے کیا مطلب ہے اس کا۔ ہاں تم کیا کہتی ہو؟ ایک مائکرو فون پیچھے رکھو نا۔ حضور اس میں بس ایک لائن ہے جب اس نے پڑھا تھا کہ خالق سے خفا ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیں جو ہیں خالق سے خفا، ان سے خالق سے خفا نہیں ہو جاؤ، جو ہیں خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے کہ بات نہیں مانتے ہو، اس سے ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ جو جس طرح ناراض ہوئے ہیں اللہ میاں سے، ان سے تم بھی ناراض ہو جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ہیں ہمیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم انہیں صحیح بتا، ان کے دماغوں کا اثر تمہارے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بہت سارے ایسے ہیں ایتھسٹ جو تمہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرنے والے ہیں، ان پہ سے تم لوگوں کا واسطہ رہتا ہے، لیکن ان سے اتنی دوستی نہ کرو کہ تمہارے پہ اثر ہو جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے اس کو، خلیفہ اول نے بیان کیا اس کی ثانی نے بھی، کہ ایک سکھ لڑکا ان کے پاس آیا، ان کے پاس اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ میرے اندر دہریہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تم جہاں کالج میں پڑھ رہے ہو نا، وہاں تمہارے ساتھ کوئی جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے وہ یقیناً وہ دہریہ خیالات کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو اپنی سیٹ بدل لو۔ تو اس نے سیٹ بدل لی اور چند مہینوں کے بعد آگے کہا کہ اب میرا دماغ صاف ہو گیا۔ تو اثر نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ بہت اچھی ایڈوائز ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں جو ایتھیسٹ ہیں یا کسی بھی خدا کو نہیں مانتے۔ ہاں تو ان سے تم خفا ناراض نہ ہو، ان کو پہلے تو سمجھاؤ۔ تبھی میں نے کہا ہے نا، جو تبلیغ کا میں نے پروگرام دیا ہے اس میں نے کہا ہر ایک کو جا کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ گئے اور تم احمدی ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ یا اسلام اچھا ہے۔ پہلے یہ دیکھو، ڈیٹا کلیکٹ کرو اور اپنی جو تمہاری اپنا حلقہ ہے نا پاکٹس میں، یہ دیکھو کہ کون کون کس سوچ کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو پہلے یہ تو ریئلائز کرواؤ کہ خدا تعالیٰ ہے، پھر اگلی بات ہوگی نا مذہب ہے کہ نہیں، اور مذہب کی ضرورت ہے، اور پھر مذہب کون سا سچا ہے، تیسرا چوتھا سٹیپ آئے گا۔ جو اللہ کا نہیں مانتا اس کو اس سے کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں، نہیں اسلام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ ایک بیلجیم میں نے تو جیسے بھی ذکر کیا تھا، بیلجیم میں ایک انڈونیشین آ کے بعد ہے پچھلے 60-70 سال سے، اور وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کی بیوی بیلجین ہے، وہ عیسائی تھی،
وہ بڑا اس کو یقین دلاتی تھی خدا تعالیٰ کے اوپر اپنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ٹھیک کرنا تھا. پچھلے سال اس کا ہمارے مبلغ سے رابطہ ہوا، انہوں نے اس کو بتایا کہ خدا تعالیٰ ہے اور بڑی لمبی بحثیں ہوئیں، کئی مہینے بحث ہوئی کہ اللہ ہے اور کس طرح ہے اور کیا کیا دلیل ہیں خدا تعالیٰ کے ہونے کی. خیر آخر وہ مان گیا. جب وہ مان گیا تو پھر اس نے کہا کہ پھر مذہب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر مذہب بھی ہونا چاہیے. پھر مذہب پہ غور کرنے کے کہتا ہے مجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احمدیوں نے مجھے خدا تعالیٰ پہ یقین دلوایا ہے، اس لیے مجھے احمدیت کی تبلیغ کی اب ضرورت نہیں ہے. احمدیت سچی ہوگی اور یقین خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اس لیے میں احمدی ہوتا ہوں. اور وہ یہاں آیا تھا جلسے پہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بیعت کر کے گیا. جب بیلجیم گیا وہاں بھی ملا مجھے. تو اگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دل پھیرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی مذہب کی تبلیغ اسی کی جائے کسی کو. خدا تعالیٰ کو جو نہیں مانتے خدا تعالیٰ پہ یقین قائم کروا دو کہ وہ پھر کہیں گے یقیناً اگر خدا تعالیٰ ہے تو جس خدا کو تم مانتے ہو اور جس طریقے سے تم مانتی ہو یقین پھر تم بھی ٹھیک ہو، اور جب تم ٹھیک ہو تو پھر ہم تمہارے اندر ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں تبلیغ کے بھی. آگے ہندا صاحبہ. السلام علیکم حضور. حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اولین صحابہ میں سے تھے. آپ نے کم عمر میں ہی اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور ہندوستان کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلستان اور امریکہ میں بھی تبلیغ کرنے کی توفیق ملی. حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی پیدائش 11 جنوری 1872 کو بھیرا میں ہوئی. آپ کے والد صاحب کی وفات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دعویٰ سے پہلے ہو چکی تھی، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ نے 1896 یا 1897 میں قادیان آ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسمبر 1890 میں پہلی بار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قادیان میں 2 روز کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی. 1905 میں آپ کے البدر کا ایڈیٹر بننے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریر فرمایا، میں بڑی خوشی سے یہ چند سطریں تحریر کرتا ہوں. اگرچہ منشی محمد افضل مرحوم ایڈیٹر البدر قضاء الہی سے فوت ہو گئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے شکر اور فضل سے ان کا نعم البدل اخبار کو ہاتھ آ گیا ہے، یعنی ہمارے سلسلے کے ایک برگزیدہ رکن، جوان، صالح اور ہر ایک طور سے لائق، جن کی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے میرے الفاظ نہیں ہیں، یعنی مفتی محمد صادق صاحب بھیروی. حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور اخبار البدر کا ایڈیٹر ہونے کے علاوہ اور بھی بہت ساری خدمات کی توفیق ملی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد پر آپ نے عبرانی زبان یعنی ہیبریو سیکھی تھی. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈاک کا کام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا. حضرت مفتی صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے مولوی دوست محمد شاہد صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ 18 مئی 1900 کو ایک بشپ نے جس کا نام لیفروئے تھا، لاہور میں زندہ رسول اور معصوم نبی کے موضوع پر تقریر کی، جس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے سوالات کر کے اسے لاجواب کر دیا. چنانچہ 25 مئی کو اس نے ایک اور لیکچر کا اہتمام کیا. اس موقع پر حضرت مفتی صاحب کی درخواست پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک مضمون لکھا جو بشپ صاحب کے لیکچر کے بعد آپ نے پڑھا اور جسے سن کر فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی.
इस पर बिशप लेफ्रॉय ने जवाब देने के बजाय कहा, मेरा लेक्चर दूसरे मुसलमानों के लिए है, तुम अहमदी हो, तुमसे मैं बात नहीं कर सकता। जुलाई 1901 में हज़रत मुफ्ती साहब मुस्तकिल तौर पर कादियान आ गए। 1903 में तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल के हेड मास्टर मुकर्रर हुए और 1905 में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने आपको अखबार अल बदर का एडिटर मुकर्रर फरमाया। तो ये नज़में तो अशी मलिक साहिबा की हैं, काफ़ी लंबी होंगी, वो आइंदा क्लास में हैं, इसलिए संभाल के रख लो। ये तुम्हारा जो ब्रिटिश लाइब्रेरी वाली है वहाँ बैठी है, तुम हो फिर तुम हो, वो तुम्हारी बहन है? अच्छा हाँ, वो दोबारा रब्ता हुआ है? तो उनको बता दो तो इनको भी समझ आ जाए, जवाब भी आ जाएगा। माइक्रोफोन दे दो। हाँ, मैंने रब्ता किया उनसे, अरबी वाली से, उर्दू वाली से, इंग्लिश वाली से और तुर्की वाली से भी मैंने रब्ता किया है और मैंने उनको लिस्टें भेज दी हैं। उनका जवाब भी आ जाएगा 1-2 दिनों तक। और हुजूर ये जो मैंने इंग्लिश किताबें पहले दी थी ना, उनकी रिसिप्ट्स आई हैं, मतलब कि उन्होंने उनको किताबें मिल गई हैं। हाँ। ये उसका प्रूफ है। ठीक है, ये तो वहाँ तो दफ्तर कॉपी दफ्तर में भी दे देना। ठीक है, मैं उधर दे दूँगी। हाँ जी, और मैं आगे भी कोशिश कर रही हूँ दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। ठीक है, दे दो, सारी दे दो जी। वहाँ पता करना कि रशियन और बाकी जितनी ज़बानों में हमारे कुरान शरीफ छपे हैं उनकी कॉपियाँ हैं वहाँ? मैं पूछूंगी। हाँ अच्छा, फिर बाकी आइंदा। अस्सलाम वालेकुम।